بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال پہ کچھ بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کا کل کا جلسہ جو ملتان میں پاور شو کیا انہوں نے، یہ اب تک کے سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا۔ میں اگر یہ کہوں کہ برصغیر کی ہسٹری میں ملتان کا جو جلسہ تھا سب سے بڑا جلسہ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک نیوٹرل طریقے سے اس کی رائے دینے کے لیے جو ڈرون کیمروں سے فوٹیج بنائے گئے ہیں ان کو دیکھنا کافی ہے، لیکن حکومتی ذرائع جو حکومت کے امپورٹڈ وزیر مشیر جو اسپوکس مین ہیں، اگر ان کی نظر سے دیکھیں گے تو 10,000 سے اوپر ان کو شاید گنتی نہیں آتی۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کی اہلیت ہی یہی ہے۔ کہاں عمران خان اور کہاں یہ کن ٹٹے 10 12 جماعتیں پڑے ہوئے ہیں جن کو 10,000 12,000 8,000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی۔ ان کو گنتی آتی ہے تو صرف اور صرف مریم نواز کے جلسوں کی آتی ہے یا اپنے نوٹ گننے کی آتی ہے۔ کل جو صورتحال تھی جلسہ ختم کرنے کے بعد، شاید ان کو رپورٹ یہی تھی کہ وہ بنی گالہ جا رہے ہیں۔ بہت اچھا کیا انہوں نے، اگر وہ پشاور چلے گئے، جو انہوں نے حرکت کی تھی پولیس کی نفری بھیج کر بنی گالہ میں، تو پھر تماشا دیکھ لیا۔ یہ ایک چیکنگ تھی کہ کیا ری ایکشن آتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرچ آپریشن کے لیے گئے تھے۔ پولیس سرچ آپریشن کے لیے جاتی ہے تو اتنی نفری میں اور اتنی پریزنر وینوں میں اور لیڈیز پولیس کے ساتھ نہیں جاتی۔ لیڈیز پولیس بھی ساتھ میں لے کے گئے، پریزنر وینے بھی لے کے گئے، آگے سے منہ کی کھانی پڑی۔ یہ تو ابھی ٹریلر تھا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ خام خواہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے نااہل ہیں، نکمے، چور، ڈاکو، امپورٹڈ، ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اگر یہ ان کو گرفتار کریں گے تو۔ خان صاحب نے کل جلسے میں اعلان کرنا تھا لانگ مارچ کا، لیکن ظاہر ہے ایک ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی الیکشن کمیشن سے، جس کی وجہ سے ہر آدمی کے ذہن میں اور با اختیار اداروں میں ہلچل ہو چکی ہے۔ کچھ بیک ڈور رابطے بھی ہیں، ذرائع کے مطابق خان صاحب کے ساتھ کچھ بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں، لیکن خان صاحب جس سٹینڈ پہ کھڑے ہیں کہ جب تک الیکشن اناؤنسمنٹ نہیں ہوتے، اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی، تب تک وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے، ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے ان چوروں کے ٹولوں کو لایا گیا، جس طریقے سے کارروائی ڈالی گئی ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے۔ اور اب جو ان کو امپورٹ کرنے والے تھے، ان کو بٹھانے والے تھے، جو سازشی عناصر ہیں، اب یہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اور جو کن ٹوٹے منحرف اراکین ہیں، ان کی تو سیاست کا خاتمہ ہو چکا۔ علیم خان ترین یہ سب سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم نے یہ ساتھ نہ دیا ہوتا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا، سازشیں تیار کرنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ پہلے سے منہ سے کہہ رہے تھے کہ میں حکومت سے نکل کے اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، کیونکہ ان کو آج تک جو ریزسٹ کرنے والے تھے وہ سبھی کرپٹ ٹولے کے ہی ہوتے تھے۔ ظاہری بات ہے، پیپل پارٹی میں زرداری صاحب، وہ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے، جو چور ہوتا ہے وہ سامنے کسی کے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی کھڑا ہوگا جو
ہر سائڈ سے کرپٹ نہیں ہوگا. ابھی انہوں نے واویلا مچایا ہوا ہے. مریم نواز کو یہ کہہ دیا, مریم نواز کو پنجاب کی بیٹی کو فلاں کہہ دیا, اور رانا مچھل, رانا باندری اتنی بڑی بکواس ابھی کر رہا ہے. اس کو ابھی غیرت آئی. اس کو کیا پتا غیرت کیا ہوتی ہے, عزت کیا ہوتی ہے, بیٹی کیا ہوتی ہے. وہ تو اپنی بیٹی کے خود گن گاتا ہے, بہت اچھا ڈانس کرتی ہے. اور کیا کیا بکواس کرتا رہا ہے پہلے مریم کے بارے میں. جب یہ پیپل پارٹی میں تھا, ذرا ہسٹری میں جاؤ نا. اور یہ جو نون لیگ والے ہیں, ان کو بے شرمی کی انتہا ہے. اسی آدمی کو پیپل پارٹی کا جو ایک جیلا تھا, جو مریم کے بارے میں اول پھول بکتا تھا, اسی آدمی کو وزیر داخلہ بنایا. کون یہ باتیں بھول سکتا ہے؟ جو ہماری عمر کے لوگ ہیں, جن لوگوں نے 85 کے 88 کے الیکشنز دیکھے ہیں, ان کو پتا ہے یہ فیصل آباد میں کیا بکواس کرتا تھا. وہ بھول گیا یہ. تو وہ بھولتے وہ ہی ہیں جو بغیرت ہوتے ہیں. مریم نواز کو تو چلو اس کی عمر کم ہوگی, اس ٹائم میں اس کو پتا نہیں ہوگا, اتنی بھی کم نہیں تھی جو اس نے گل کھلائے ہیں. لیکن اس کے باپ کو, اس کے چچا کو, ان کو تو سب کچھ یاد رہنا چاہیے. اور عابد شیر علی, ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, عورتوں کی عزت کرنے والا. ایسے ایسے ٹویٹ کر رہا ہے. وہ گندے بچے, تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو بکواس کرتے ہو تم. اور یہ جو ہنا پرویز بٹ ہے بیچاری, بولنا آتا نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے. میں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدارا پہلے اپنے آپ میں اتنی قابلیت پیدا کریں, پہلے اپنے آپ کو اتنے لیول پہ لے کے جائیں کہ عمران خان کے بارے میں بات کرنا آپ کو گوارا دے. آپ کی اوقات ہی کیا ہے اس بندے کے سامنے, آپ کا لیول ہی کیا ہے. ہاں, خان صاحب سے بات غلط ہوئی ہے, اتنا بھی ہم لوگ دفاع نہیں کرتے. جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے. اتنی حد تک خان صاحب کو زیب نہیں دیتا تھا, کیونکہ یہ کیچڑ ہے. کیچڑ پہ ہاتھ ماریں گے, پتھر ماریں گے تو واپس چھینٹے اوپر آئیں گے. تو خان صاحب آپ کا یہ لیول نہیں ہے. تھوڑی غلطی کر گئے آپ, لیکن اتنی بڑی بھی نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں ہم کہیں کہ بہت بڑی غلطی کر لی. ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا بکواس نہیں کیا. خاتون اول کے بارے میں کیا کیا بکواس نہیں کیا. ریحام خان کو یوز کیا, گلا لئی کو یوز کیا, کیا نکلا. یہ ذلیل ہونے کے لیے دنیا میں آئے اور ہوتے ہی رہیں گے. آپ ان لوگوں کی فکر نہیں کریں. ہاں, اتنا کہہ سکتے تھے کہ اتنی آپ میری تسبیح بیان کرتے ہو, اتنی مالا جپتے ہو, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے خدا بت سمجھ لو. کچھ اتنا کہہ سکتے تھے کہ اتنا خیال کریں کہ دنیا میرے اور آپ کے بارے میں کچھ سوچنا نہ شروع کر دے. کچھ اتنا کہہ سکتے تھے کہ مریم بی بی پلیز خدا کے واسطے مجھے اتنا بدنام نہیں کرو, میرے نام کی اتنی آپ تسبیح مالا جپتی ہو, کچھ لوگ باتیں نہ کرنی شروع کر دیں. ایسا کچھ کہہ سکتے تھے. تھوڑا سا غلط ہو گیا, کیونکہ یہ لوگ تو ایسی چیزوں کے عادی ہیں, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سیاست کھیل رہے ہیں, سیاست میں اس کو شرم آنی چاہیے. جو اپنے اتنے بڑے بڑے جلسے کہہ رہی ہے, اس جلسوں میں اتنی دنیا کے سامنے, لوگوں کے سامنے, خود ہی کہہ رہی ہے نا بہت بڑے بڑے جلسے. تو یہ اتنی بڑے جلسوں میں یہ کیا کیا کہہ رہی ہے, کیا فوکس ہوتا ہے اس کا. اٹھتے بیٹھتے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. تو شرم آنی چاہیے. اب اگر وہ اعتراض کر رہے ہیں یہ سب لوگ, پٹواری بھی اور نون لیگیے بھی اور یہ فیملی بھی, آدمی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ باؤنس بیک ہو سکتا ہے کبھی بھی. اتنے 4-5 جلسے کیے ہیں تو 120 مرتبہ, ایٹ لیسٹ 120-25 مرتبہ مریم نے نام لیا ہے. ابھی کم از کم ابھی جب بھی دوبارہ جلسہ کرے گی تو اس کو کم از کم اتنی شرم آئے گی کہ ابھی میں عمران کا نام عزت سے لوں گی, یا اتنا نہیں لوں گی. ابھی ان کا بھی سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ کر دیا پی ٹی آئی والوں نے. یہ تو خالی ایک چنگاری تھی تو سب بکھلا اٹھے. لفافہ صحافی, غریدہ فروقی, کیا شرم والی عورت ہے, واہ ماشاء اللہ. او افسار عالم, انیک ناجی, واہ. اور یار اپنے گریبانوں میں دیکھو تو صحیح, آپ کی اوقات ہے کیا. اپنے گریبانوں میں دیکھو آپ لوگوں کے کرتوت کیا ہیں, کون نہیں جانتا ہے.
کون نہیں جانتا آپ اپنے روزی روٹی کے لیے کیا کیا کر رہے ہو. غریدہ صاحبہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جو بکواس کرتی ہو. ثنا بچا صاحبہ، ایسی باتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی، کم از کم آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی ہے. جس آدمی کا کچھ کریکٹر ہو نا وہ ایسی باتیں نہیں کرتا. آپ کا ماضی بھرا پڑا ہے ایسی چیزوں سے. پنجاب کے لوگ، لاہور کے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں. اس بات کو ادھر ہی رکنا چاہیے. یہ اپنے آپ کو ہی بدنام کر رہے ہیں. ویسے تو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن جتنا آپ صحافیوں کو بولیں گے کہ اس پہ بات کرو، اس پہ بات کرو، تو بدنامی تو آپ کے گھر کی ہوگی. میاں سپیڈ صاحب، بدنامی آپ کے گھر کی ہوگی. سوچئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، اور اس چینل کا بھی کچھ بات اچھی لگے اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.